میں یہ مفتی اکمل صاحب سے جاننا چاہوں گا، چونکہ ظاہر ڈاکٹر صاحب کو ابھی ہم شامل کریں گے گفتگو میں۔ مفتی صاحب یہ فرمائے گا کہ عدم برداشت تو ہوتا ہی ہے، اچھا اولاد کا بھی باہمی طور پر اس میں بھی ایک ایسا رویہ، منفی رویہ سامنے آتا ہے دونوں ازواج کی طرف سے جو اولاد ہے، کیا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں یہاں جانبین سے بے اعتدالی کی میں نشاندہی کروں گا۔ ایک تو شوہر تھوڑی سی بے اعتدالی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ اگر اس کو دوسری شادی کرنی ہے، ہمارے معاشرے میں چونکہ علوم دینیہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، حدیث کی تعلیم نہیں ہے، تو اس کو معیوب سا سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل، حالانکہ اللہ نے اجازت دی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس عدل انصاف کی شرط ہے۔ اب وہ مرد کیا کرتا ہے، وہ دوسری شادی کو چھپاتا ہے۔ چھپا کے کیوں کر رہے ہیں آپ پہلے اعتماد میں لیں، ظاہر کر دیں، چلے ایک دفعہ کی ناراضگی ہوگی، پھر وہ دیکھیں گے بھئی یہ ضد پر ہیں، چلو بھئی ٹھیک ہے، پہلے سارا مسئلہ سامنے آ جائے۔ پرابلم کہاں کریٹ ہوتا ہے کہ جب پہلے جو ہے وہ شو نہیں کرتے، اجازت نہیں لیتے، اور نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ان کو اچانک پتہ چلتا ہے تو ان کے ذہن میں خواہ ایک دھوکے کا تصور آتا ہے، بھئی دھوکہ دیا ہے، دیکھیں ہماری وفا کے اوپر انہوں نے ضرب لگائی ہے، وفاداری نہیں کی ہے، اس طرح کے منفی خیالات آ جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دوسری شادی کا ارادہ کرے تو سامنے رکھے اور اعلانیہ طور پہ کرے، تاکہ اس طرح کی صورتحال اچانک نہ آئے۔ کیونکہ بہرحال اگر شریعت یہ کرتی کہ عورت کو بھی دوسری شادی کی اجازت ہوتی تو پھر شوہر اپنے بارے میں سوچے، اگر بیوی چپکے سے دوسری شادی کر لیتی اور بعد میں وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو دوسری شادی ہے، جو آفس کا کہہ کے نکلتی ہے، دوسرے شوہر کے پاس جاتی ہے، تو اس وقت شوہر کی کیفیت کیا ہوتی؟ پھر وہ یقیناً یہ کہتا ہے یا تو مجھے پہلے بتاتی، میں تمہیں چھوڑ ہی دیتا، میں نہیں برداشت کروں گا، اور یا پھر یہ ہے کہ تم نے غلط کیا۔ تو یہ مرد کو بھی سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اب اس طرف آ جائیں، ادھر سے بے اعتدالی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک شخص نے چلے اس نے نکاح چھپایا، یہ تو ایک مستحب چیز ہے نا کہ آپ ظاہر کر کے آگے کی پرابلمز کو پہلے سے ہی بڑھنے سے روک لیں، لیکن اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، اس پہ واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو بتائے یا اس سے پرمیشن لے، پابند نہیں ہے اس بات کا، پابند نہیں ہے۔ جیسے میں آیت کو آپ کو عرض کیا کہ وہ مطلقاً آیت ہے، اور اس پر پھر ناراض بھی نہ ہو، جس کو نہ بتایا جائے وہ ناراضگی کا اظہار بھی نہ کرے۔ وہی بے اعتدالی اب میں ظاہر کر رہا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کے درمیان۔ بالکل، اگر شوہر نے کوئی ناانصافی کی بھی ہے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، برودی قیامت اللہ تعالیٰ ان کے درمیان آپس میں فیصلہ کرے گا۔ جب اولاد ایک فریق بن جاتی ہے، یہ ہوتا ہے غلط چیز۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی محبت میں والد کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قولاً کریما، تم ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہو، یہ اولاد کے لیے حکم ہے، اولاد کے لیے ڈسہارٹ مت کرو اور ان کو ڈانٹو مت، بلکہ ان سے نرم بات کرو۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ ماں کی فیور میں اگر باپ سے بدتمیزی کی یا باپ کی فیور میں ماں کی شان میں گستاخی کی، دونوں ہی راستہ جہنم ہے۔ اب اس میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ وہ اولاد فریق بن جاتی ہے، والدہ کا ساتھ دینے کے لیے والد صاحب کو اس طرف کر دیتے ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑا پھڈا شروع ہوتا ہے۔ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر والد صاحب نے کر لیا تو سوچئے، آپ غور کریں، ہو سکتا ہے کوئی شرعی مجبوری ہو سکتا ہے کوئی ان کا باطنی تقاضا ہو سکتا ہے کوئی معقول وجہ ان کے سامنے ہو۔ اور میں یہ ایک برملا یہ بات عرض کروں گا، ماں باپ پہ لازم نہیں ہے کہ اپنے اولاد پر اپنے تمام حکمتیں ظاہر کریں، کہاں واجب ہے کہ آپ یہ کہ ہمیں سمجھاؤ کہ کیوں کیا آپ نے، کیوں سمجھائیں، اور کیوں تمہیں اس کو جسٹیفائی کریں، یہ کہا جاتا ہے تمہیں مطمئن کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تمہارے لیے ادب اور احترام یہ ہے کہ تم دائرہ شریعت کو نہ پھلانگو۔ میں کوشچن کرتا ہوں کہ کیا باپ نے حرام کام کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے ناجائز کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن تم ناجائز کر رہے ہو۔ بتاؤ قابل گرفت باپ ہے یا آپ ہیں؟ آپ ہے نا۔ تو یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری بہنوں کو چاہیے کہ شوہر نے کر لیا ہے تو اپنے شوہر کو اپنا بنائیں، اپنا بنا۔ بہت سی بہنیں مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، اس میرے شوہر نے شادی کر لی، میرا دل چاہتا ہے اس کے چھری مار دوں گلے کے اندر، اس کا سر پھاڑ دوں، میں چلی جاؤں، میں طلاق کا مطالبہ کر لوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں بہنوں کو سمجھاتا ہوں، میں یہ بتاؤ اگر آپ کے شوہر نے کر لی نا شادی، اپنے شوہر کو کیوں اپنے ہاتھ سے نکالتی ہو؟ اس کو اپنا بناؤ۔ پھر میں سیکنڈ کویسچن کرتا ہوں، کیا شوہر آپ کو نان نفقہ دیتا ہے؟ یہ دیتا ہے۔ حقوق وغیرہ سب ادا کرتا ہے؟ میں نے کس کہا وہ اپنے آپ کے حق میں تو کوتاہی نہیں کر رہا نا، تو پھر آپ کیوں اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے نکالتی ہیں؟ اسے اپنا بنا کر رکھیں۔ ٹھیک ہے کہ شوہر نے کر لی جو آپ کہہ رہی ہیں جی غلطی کر لی، چلو اس غلطی کو بھی معاف، اللہ ہی درگزر فرماتا ہے، اللہ شرک معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر ایمان لے آئے تو شرک معاف ہو جاتا ہے، تو آپ یہ درگزر کریں، یہ جھگڑے کا ماحول نہ بنائیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی تو کیا ہوگا بھئی، مطلب اگر آپ جھگڑا کریں گے تو کیا ہوگا؟
وہ تو قائم رہے گا، بلکہ آپ سے بھی جائے گا. لیکن نقصان کیا ہوگا؟ دنیا کا بھی نقصان اور آخرت میں میدان محشر میں شوہر تو دوسری بیوی کا ہاتھ پکڑ کے خوش خرم جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور آپ نے جو بدتمیزیاں کی اور ناجائز رویہ اختیار کیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ فرشتے کہیں نہیں آپ کا راستہ تو دوسرا ہے، نہ دنیا رہی نہ دین رہا. بہت نازک اس لیے صورت حال. جانبین سے جوش میں آنے کے بجائے، ہوش کھونے کے بجائے بہتر ہے کہ کسی اچھے معتدل عالم اہل سنت کے پاس جائیں یا مفتی صاحب کے پاس، ان سے گزارش کریں، نہ والد کی نہ ہماری، اس طرح بیوی کا ہے نہ شوہر کی نہ میری، آپ یہ بتائیں قرآن حدیث کیا کہتا ہے، جیسا کہے گا اس کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے گا. کیا بات ہے.